کتابوں میں آتا ہے حضرت ابو دردہ اپنے ایک شاگرد کو نصیحتیں کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، فرمایا پاکیزہ کھاؤ، پاکیزہ کماؤ اور پاکیزگی کی حالت میں گھر میں داخل ہو۔ جب انسان پاکیزہ کھاتا ہے، اس انسان کا جسم تو بڑھ رہا ہے، لیکن یہ جسم جنت کے لیے بڑھ رہا ہے۔ اور ایک آدمی حرام کھاتا ہے، سود کھا لیتا ہے، کسی کا حق دبا کر کھا لیتا ہے، رشوت کا پیسہ کھا لیتا ہے، فرمایا اب اس نے حرام کھا کر جسم کو تو پال لیا، لیکن اس کا یہ جسم جہنم کی اندر جلے گا، کیڑوں کی خوراک بن رہا ہے۔ جب آدمی حلال کھاتا ہے، شریعت مطالعہ اس کی تعریف کرتی ہے، اور جب بندہ حرام کھاتا ہے، اسے قرآن و حدیث جہنم کی آدمی دنیا میں کہہ رہے ہیں۔ پھر حضرت ابو دردہ اپنے شاگرد سے کہتے ہیں، اللہ تعالی سے جب بھی مانگو ایک دن کا رزق مانگو۔ جس انسان کے پاس جتنا رزق کم ہوگا، جب قیامت کے دن کھڑا ہوگا حساب کتاب کے لیے، تو یہ آدمی حساب کتاب کے اندر پھنس جائے گا۔ احادیث میں یوں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے زائد عمارت بنائی اس کا بھی حساب کل قیامت میں دیا جائے گا۔ اب ایک آدمی کے پاس مال زیادہ ہے، حساب سختی سے ہوگا، مال کم ہے تو حساب بھی آسانی سے ہو جائے گا۔ اور ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے، غریب آدمی امیر سے 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا، کہ غریب جنت میں جانے والا بن جائے گا اور امیر حساب کتاب دینے والا بن جائے گا۔ پھر حضرت ابو دردہ اپنے شاگرد سے فرماتے ہیں، جب بھی صبح کیا کرو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کیا کرو۔ جب آدمی کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھتی ہے، آج مجھے موت آ جائے گی، شاید کہ آج میں قبر میں پہنچ جاؤں گا، تو پھر یہ آدمی گناہ کرتے ہوئے ڈرے گا، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈرے گا، پھر یہ آدمی حرام کھاتے ہوئے ڈرے گا، پھر یہ آدمی سنت کو چھوڑتے ہوئے ڈرے گا، پھر یہ آدمی بدعت کو اپناتے ہوئے ڈرے گا۔ اب صبح ایک آدمی اٹھا، اس نے سوچا شاید کہ آج موت آ جائے، وہ نماز پڑھے گا، وہ قرآن پڑھے گا، وہ حلال کمانے کی، حلال کھانے کی کوشش کرے گا۔ فرماتے ہیں حضرت ابو دردہ اپنے اس شاگرد کو، اپنی عزت کو اللہ کو ہبہ کر دو۔ اب جب اپنی عزت بندہ اللہ کو ہبہ کرتا ہے تو یوں آتا ہے کتابوں میں، کوئی آدمی اس آدمی کے ساتھ لڑنا چاہتا ہے، کوئی آدمی اس آدمی کی برائی کرتا ہے، کوئی آدمی اس کے ساتھ گالی گلوچ کرتا ہے، تو یہ آدمی صرف اس وجہ سے کہیں اللہ تعالی ناراض نہ ہو جائے اس آدمی کو معاف کر دیتا ہے۔ تو فرمایا یہ آدمی اپنی عزت اللہ کو ہبہ کرتا ہے، اور جب بندہ دنیا میں اللہ کے لیے کسی کو معاف کرتا ہے، یوں آتا ہے احادیث کی کتابوں میں، کل جب یہ آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو دنیا میں اپنے لیے معاف کرنے کی وجہ سے وہاں اس کو معاف کر دیں گے۔ پھر فرماتے ہیں پانچواں یہ، جب بھی کوئی برائی ہو جائے، جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالی کی طرف رجوع کر۔ اب ایک آدمی کی خوش نصیبی ہے، گناہ ہوتا ہے، دل میں خوف آتا ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے۔ اب ایک آدمی کی طبیعت بن گئی توبہ کرنے کی، بار بار توبہ کر رہا ہے۔ جب ایک آدمی کی زندگی اس طرح بن جاتی ہے، پھر جب آدمی کی موت کا وقت آتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ موت بھی اس حالت میں دیں گے کہ یہ آدمی توبہ کرتا ہوا دنیا سے جائے گا۔ آج ہم جتنی کوششیں کر رہے ہیں، جتنی نیکیاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارا ایک ہی ہمارے دل و دماغ میں بات بیٹھی ہے، موت کا وقت ہو توبہ کی توفیق مل جائے۔ اور جب توبہ کی توفیق ایک آدمی کو موت کی وقت مل جاتی ہے، اس آدمی کو دنیا آخرت کے لحاظ سے کامیاب مانا جاتا ہے۔ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے آج ہمیں چاہیے کوئی بھی گناہ ہو رجوع اللہ کی طرف کرے، کوئی بھی گناہ ہو توبہ کرنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔